جس طریقے سے حج کی ادائیگی کے بعد اور اسی طریقے سے 10 ذو الحجہ کو دم شکر دیا جاتا ہے اور حج میں دم شکر ادا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو پا لینے کا بھی شکر ہے، اور یہ شکر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب صدقات میں سے ہے، واجب مالی عبادات میں سے ہے، چنانچہ جس شخص کے اوپر واجب ہو تو اس کو ضروری ادا کرنا چاہیے، اگر ادا نہیں کیا تو بعد میں ادا کرے، بالکل ایسے ہی کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بعد میں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی جب تک وہ صاحب نصاب رہے گا۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی ہے، کس پر واجب ہوتا ہے؟ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر، اگر وہ صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب سے مراد یہ کہ جو مسلمان مرد و عورت بالغ وہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے دینا، ان کے اوپر خود بخود صدقۃ الفطر تو خود بخود واجب ہو جائے گا، اس میں تو کوئی تفصیل والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے، یعنی صدقۃ الفطر کی جو وجوب ہے یا اس کی جو فرضیت ہے، وہ تھوڑے سے کم درجے سے شروع ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہے نا کہ پہلے صاحب نصاب ہو اور پھر پورا 1 سال اس کے اوپر گزر جائے، جب سال گزر جائے گا تب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صدقۃ الفطر میں یہ نہیں ہے، صدقۃ الفطر میں یہ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کے اوپر تو ہے ہی صدقۃ الفطر، تو یہ چیپٹر تو بند ہو گیا۔ لیکن کوئی شخص اگر ضروریات اصلیہ، یعنی وہ بیسک نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں آج کل زندگی کے اندر، اس سے زائد اس کے پاس سامان موجود ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ ضروریات اصلیہ یا بیسک نیسیسٹیز کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے میں، تو 3-4 جوڑے جو ہیں یہ بنیادی کیا ہے؟ ضروریات میں ہے۔ ایک سواری گاڑی یہ بنیادی ضروریات میں ہے۔ اسی طریقے سے رہنے کا گھر جو ہے وہ بنیادی ضروریات میں ہے۔ گھر کے اندر استعمال ہونے والا آٹا، دال، چینی، راشن، یہ سب بنیادی ضروریات میں ہے۔ ان ضروریات سے علاوہ اگر کسی کے پاس سامان موجود ہو، مثلا ہمارے گھروں میں آج کل اپلائنسز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اول تو جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے سسٹم موجود ہیں، LCD اور LED اسکرینیں موجود ہیں، 5-5 لاکھ کے جو ہے موبائل فون موجود ہیں، تو یہ سب ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ اس کی ضرورت تو آپ کو ایک 20,000 کے موبائل میں بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ زائد ہے، ٹھیک ہے نا۔ گاڑی آپ کی ایک گاڑی کی یا 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے، 4 گاڑیاں، تو یہ ضرورت سے زائد ہے آپ کے پاس۔ رکھنا منع نہیں ہے، یہاں جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو ابھی فی الحال صرف صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے لیے 3-4 سوٹ کافی ہیں، اس کے پاس 10 سوٹ ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ چنانچہ یہ جو ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ جائے تو اب اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کون کیلکولیٹ کرے گا؟ یہ بڑا آسان ہے، یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی اس کے اندر سائنس نہیں ہے، آج کے دور میں تو زیادہ آسان، اس لیے کہ چیزوں کی قیمتیں بالکل واضح ہیں۔ اب ہر شخص جو تھوڑا بہت کھاتا پیتا ہو اور وہ جو ہے جاب اس کی سٹیبل ہو اور اسی طریقے سے اس کا کاروبار، کسی کا اگر کاروبار ہے مثال کے طور پہ، تو اس کا جو سامان تجارت پڑا ہوا ہے تو وہی جو ہے لاکھوں روپے میں ہوتا ہے، دکان کے اندر جو چیز موجود ہے یا جو فیکٹری کے اندر چیز موجود ہے وہی لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، تو خود بخود صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی شک و شبے کی بات آئے تو پوچھ لے۔
ایک بات تو یہ ہو گئی. تو یہ تو ہو گیا اس کے ادا کرنے کا. اچھا کس پر واجب ہے؟ اپنی ذات کا دینا ہے اور اپنے نابالغ بچوں کا دینا ہے. جو بچے نابالغ ہیں. بالغ بچہ اگر بڑا ہو گیا تو اس کا جو ہے صدقۃ الفطر آپ پر واجب نہیں ہے. وہ خود ادا کرنا چاہے، اگر مالدار ہے تو وہ خود ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو نہ ادا کرے. آپ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے بیوی کا صدقۃ الفطر بیوی خود ادا کرے گی. بیوی اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے گی اگر اس کے اوپر واجب ہے تو. آپ نے جو ادا کرنا ہے وہ اپنا ادا کرنا ہے، اور وہ بچے جو آپ کی نابالغ بچے، نابالغ بالغ کی بات نہیں ہو رہی، نابالغ بچے جو آپ کی کفالت میں موجود ہیں، آپ کی سگی اولاد. اسی طریقے سے پہلے زمانوں کے اندر غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، اب تو نہیں ہے تو ان کا بھی دینا پڑتا تھا، لیکن اب تو وہ معاملہ نہیں. تو یہ بات ہو. اور ادا کا کب کرنا ہے؟ ویسے اس کا واجب ہونا تو صبح صادق یکم شوال، عید کے دن صبح صادق جیسے ہی ہوتی ہے تو ہر وہ شخص جس کے لیے صدقۃ الفطر واجب ہے اس کے ذمے میں واجب ہو جاتا ہے. لیکن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ پہلے ادا کر سکتے ہیں. سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے. اسی طریقے سے صدقۃ الفطر واجب تو ہوتا ہے یکم شوال کو، عید کے دن، لیکن اگر کوئی شخص پہلے دینا چاہے تو ادا کر دے. لیکن آج کل کے دور کے اندر پہلے دینا ہی زیادہ مناسب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ضروریات کی جو نوعیت ہے وہ بدل چکی ہے. تو کسی نے اگر کوئی عید کے دن کی تیاری کرنی ہے، کسی کو کوئی جو ہے وہ اپنا جسے کہنا چاہیے کہ عید کی خوشیوں میں اس کو شریک کرنا ہے تاکہ وہ عزت و احترام کے ساتھ عیدگاہ کے اندر آئے اور جو ہے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر لے، تو اس کے پہلے ادا کرنا آج کل کے دور میں زیادہ مناسب ہے. اور کس کو دے سکتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو صدقۃ الفطر بھی ادا کر سکتے ہیں. ہر وہ شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو صدقۃ الفطر بھی ادا کر سکتے ہیں. اس میں مسکین بھی داخل ہیں، اسی طریقے سے یتیم بھی داخل ہے. اگر یتیم کا کوئی ولی ہے تو اس کو دے دے، ورنہ خود یتیم کو دے دے. اور وہ تمام مصارف جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی تمام کے تمام صدقۃ الفطر کے بھی مصارف ہیں. اسی لیے یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا مقصد ہے کہ صدقۃ الفطر کا ایک جو جسے کہنا چاہیے کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ وہ غریب اور نادار لوگ جو عید کے دن بیچار، اب جیسے مثال کے طور پہ ایک دہاڑی دار آدمی ہے جو ہر روز مزدوری کرتا ہے، ہر روز کی مزدوری کرتا ہے اور یہی اس کی کل کمائی ہے، پھر اگلے دن کی نئی مزدوری کرتا ہے. جس دن وہ مزدوری کرے گا تو اس دن وہ کھانا پینا کرے گا، مزدوری نہیں کرے گا تو کھانا پینا نہیں ہو سکے گا. تو اب عید والا دن تو چھٹی کا دن ہے. اب ہم لوگوں کا کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بھائی چھٹی کا دن ہے، کل چھٹی کا دن ہے، پرسوں چھٹی کا دن ہے. لیکن اب بیچارہ غریب آدمی اگر ہے تو پورا شہر بند ہے اور نہ وہ مزدوری اس دن کر سکتا، نہ وہ کہیں جا سکتا، نہ آ سکتا، اور مزدوری نہیں کرے گا تو کچھ کھا نہیں پائے گا. تو یہ ان کے سلسلے میں بھی ایک بڑی راحت ہے. کوئی ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوں جو کہ یومیہ مزدوری کرتے ہوں تو سب سے بڑے مستحق وہ لوگ ہیں، تاکہ آج کا دن جو ان کا بغیر مزدوری کے جا رہا ہے یعنی عید والا دن، تو وہ عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر میں پہنچایا جائے اور تاکہ ان کی یہ ضرورت پوری ہو سکے. تو یہ صدقۃ الفطر کے معاملات ہیں. اور جو ضروری تفصیلات ہیں، مزید جو تفصیلات ہوں وہ آپ حضرات پوچھ بھی سکتے ہیں. میں موجود ہوتا ہوں ہر نماز کے بعد. الحمدللہ رب العالمین.